الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی 14 آیات کریمہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 53 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جائیں گے۔ دوسری بات، اہل ایمان کے قیامت کے دن کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ قیامت کے دن اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں گے،
لیکن یہ خوشی کا اظہار ان کا اپنے عمل یا اپنے کارنامے یا اپنے افعال پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے اللہ کی حمد و ستائش کریں گے کہ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو آج ہم بھی ناکام ہوتے۔ اور یہی ایک کامیابی ہے کہ انسان کامیابی کی نسبت اپنی طرف نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف کرے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، 3 طبقات ہیں، ان کا یہاں پر بیان ہے۔ ایک اہل جنت، دوسرے اہل جہنم، اور تیسرے ان کے درمیان میں ایک طبقہ ہے جس کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ تینوں کی گفتگو یا تینوں کے کلمات یا تینوں کا کلام یا مکالمہ جو قیامت کے دن یہ کریں گے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو باتیں ہو گئیں کل 3۔ پہلی بات، کافر جنت میں نہیں جائیں گے۔ دوسری بات، اہل ایمان اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، خوشی منائیں گے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ جب ہم کوئی کامیابی حاصل کر لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اپنے کارناموں پر خوش ہوں کہ ہمارا کارنامہ ہے، ہمارا علم ہے۔ یہ تو وطیرہ قارونی ہے۔ اچھا، تیسری بات، 3 طبقات کا ذکر، اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف۔ دیکھیے فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی یعنی منہ پھیرا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل نہ جائے۔ 2 باتیں فرمائیں، ایک یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، دوسری بات وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھیے گا۔ پہلی بات فرمائی گئی کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، یہ موت کے بعد جو روح قبض کی یعنی موت کے وقت جو روح قبض کی جاتی ہے اس کے فوراً بعد کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو سمجھیے گا تو بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بری روح، برا آدمی فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کی روح کو فرشتے لیتے ہیں اور لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیسی روح ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کافر کی روح ہے، کافر کی روح ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں دروازہ نہیں کھلے گا، اسے پٹک کر زمین پر پھینک دو۔ یہ روح آسمان کے اوپر نہیں جاتی۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے فرشتے روح لے کر جاتے ہیں تو آسمان میں موجود فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ اس کے اعزاء، اقارب، رشتہ دار یا جن سے وہ بہت زیادہ شدید محبت کیا کرتا تھا، مثلا حضور علیہ السلام، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات، جن سے وہ زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کرتا تھا، وہ بھی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ معنی یہ جب ان کی روح اوپر جاتی ہے تو وہاں سے روح کو پٹک دیا جاتا ہے زمین پر، آسمان کے اوپر نہیں جانے دیا جاتا۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ اعلیٰ علیین میں یا ارواح مومنین، ارواح صلحاء یہ جاتی ہیں اوپر جنت کی طرف، اور جو کفار کی ارواح ہیں وہ اوپر تو جا نہیں سکتی کیونکہ اوپر تو جنت ہے، انہوں نے جانا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات فرمایا ولا يدخلون الجنہ،
سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا جرم کر جائے، لیکن اللہ تو کی جو رحمت ہے وہ ان تمام جرائم سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز میری رحمت کے اندر ہے۔ تو انسان جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو جائے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو اس کے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات سے، اس ضابطے سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت جوش کھائے گی اور ان کافروں کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ بظاہر تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے اور اس جیسی اور بھی بہت سارے مقامات پر جو آیات کریمہ ہیں، انہوں نے بات بالکل واضح دو ٹوک کہہ دی ہے کہ دخول جنت کا ٹکٹ ایمان ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر یہ ٹکٹ موجود ہے تو جنت میں جانے کے امکانات ہیں، جلد یا دیر سے، پہلے وہلہ میں، پہلی فرصت میں، بغیر حساب کتاب کے، یا حساب کتاب کے بعد، کوئی سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد، کوئی 1000 سال کے بعد، کوئی 10,000 سال کے بعد، لیکن جس کے پاس ٹکٹ موجود ہوگا وہی جائے گا۔ جس کے پاس ٹکٹ موجود نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، اللہ نے بات واضح کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رحمت کو رحمت سمجھا ہو۔ جنہوں نے سمجھا ہی نہیں، اللہ کو رحیم سمجھا ہی نہیں، ان کے لیے پھر رحمت کے فیصلے نہیں ہیں۔ تو ولا يدخلون الجنہ کا معنی بالکل واضح ہے کہ جنت میں کافر، ہاں شرط یہ ہے کہ حالت کفر میں خاتمہ ہوا، اور یہ بات صرف اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں جب تک کہ ہمیں 100% یقین نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، جیسے 2 دن پہلے وہ ملعون مر گیا، سلمان رشدی مر گیا، ہاں جی، جیسے وہ 2 دن پہلے مر گیا، اب وہ ملعون چونکہ ہاں وہ کافر ہے اور اس نے حالت کفر پر ہی جان دی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہم نہیں کر سکتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو آدمی حالت کفر پہ مر جائے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس آدمی کا کفر پہ مرنا یقینی نہ ہو، ہمیں معلوم نہ ہو، اس کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا جی، اچھا اگلی بات، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل نہ جائے۔ اس جملے نے تو بتلایا، یہ جملہ تو بتلاتا ہے کہ شاید یہ ممکن ہے کہ کافر جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل، امکانات تو ہیں نا جی۔ اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی یہ امکانات جو حقائق کی روشنی میں ہیں وہ درست نہیں ہے۔ امکانات کو امکانات کی حد تک دیکھیں گے تو پھر تو بہت ساری چیزیں ان کو آپ ناممکن کہیں گے، بہت ساری چیزوں کو ممکن کہیں گے، یہ فیصلے کا مدار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا ہے یہ محاورتاً کہا ہے کہ جیسے تمہاری ذہنیت کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر ہی نہیں سکتا، ویسے ہی کافر جنت میں جا بھی نہیں سکتا۔ جیسے یہ ناممکن ہے ویسے ہی کافر کا جنت میں جانا بھی ناممکن۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور گناہگاروں کو ہم اسی طرح ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم ہی کا ہوگا، یعنی آگ کا ہوگا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اگلی بات، دوسری بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بطور احسان بات کر دی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور نیک عمل کرنا سب کے لیے آسان ہے،
اس لیے کہ ہم نے کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ مکلف تکلیف میں مبتلا نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اب جتنے مکلف تھے اتنا وہ عمل کرتے رہے، ہم فیہا خالدون، یہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بات کوئی تفصیل طلب نہیں ہے، سب کو معلوم. اگلی بات، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو کینے ان کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے. ان کے دلوں میں جو کینہ بغض ہوگا وہ نکال دیں گے. اب یہ کینہ بغض کس چیز کا ہے؟ دیکھیے آپ سب حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، دو سگے بھائی بھی ایک گھر میں رہتے ہوں، جتنا مرضی پیار محبت ہو تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رنجش دل میں کسی نہ کسی وجہ سے پیدا ہو ہی جاتی ہے. بیویوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، یا ماں باپ سے ملنے والے جو منافع جات ہیں، یا ماں باپ سے ملنے والی جو محبتیں ہیں، ماں باپ سے ملنے والی جو عقیدت ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں انسان اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی رنجش رکھتا ہے. جب اہل جنت میں جائیں گے تو ظاہر ہے دنیا کے اندر یہ رنجشیں تو کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوں گی نا. اگر میں اس کو تھوڑا سا ایک اور انداز میں بات سمجھاؤں تو اللہ کرے آپ بات سمجھ جائیں. یہ جو ہم دنیا میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے قطعی طور پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تینوں میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا باقی دو جہنم میں جائیں گے. نہیں، بالکل نہیں، غلط بات. تینوں مسلمان ہیں، انشاءاللہ تینوں جنت میں جائیں گے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جس نے جو غلطی کی اس کی غلطی کا اس کو سزا اور ازالہ بھگتنا کرنا پڑے گا. اب یہ جو دنیا کے اندر تینوں مسلکوں کے لوگوں کی آپس میں جو چپ کلش رہی، یا آپس میں جو ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت رنجش رہی، یہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ رنجش اللہ نکال دیں گے. وہاں پھر دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہوگا. میں ایک سمجھنے کے لیے بات کی ہے. ایسے ہی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے. ہمارے ملک میں کچھ 400 پارٹیاں ہیں، حقیقت ہے، رجسٹرڈ جو پارٹیاں ہیں 400 سے زیادہ پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں. اب وہ پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رنجش رکھتے ہیں، بلکہ ایک ہی گھر میں 3 پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں. اب کچھ نہ کچھ تو رنجش موجود ہے. یہ رنجش قیامت کی، اگر یہ جنت میں چلے جائیں گے، تینوں جنت میں چلے گئے، اللہ کرے چلے جائیں سارے، تو وہ جو تینوں جنت میں جائیں گے تو تینوں کے دلوں میں جو رنجش ہوگی اللہ نکال دیں گے. ایک مفہوم تو یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اہل جنت کے دل میں جو اہل جہنم کے لیے رنجش تھی، یہ تو آپس میں ہے نا، اہل جنت کے دل میں جو اہل جہنم کے لیے رنجشیں ہوں گی، اللہ جنت میں جاتے ہی ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے. اب ان کے دلوں میں کفار کے لیے، منافقین کے لیے، جہنمیوں کے لیے کوئی رنجش باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو گیا، ان کے لیے وہ فیصلہ ہو گیا، اللہ کی رضا اس میں، اللہ کی رضا اس میں. ان کو ان کے حال میں اللہ نے چھوڑا تو اللہ راضی، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا اللہ راضی، تو ہم اللہ سے راضی ہیں. لہذا جب اللہ سے راضی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے بھی سمجھ رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی کا دنیا میں بہت قریبی تعلق والا وہ جہنم میں ہو اور وہ جنت میں ہو. یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک بھائی جہنم میں ہو، ایک بھائی جنت میں ہو. اب یہ بات ہمارے دور میں لوگوں کو شاید اتنی درجے میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن ماضی کو دیکھ لیجئے تو آپ دیکھیں کہ ایک بھائی یہودی اور ایک بھائی مسلمان، ایک بھائی ہندو اور ایک بھائی مسلمان. ہمارے آج کے دور میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ایک ہی گھر میں ایک مسلمان ہے، ایک قادیانی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک رافضی ہے. تو یہ جو فرق ہے، یہ فرق قیامت کے دن ہوگا. اب ظاہر ہے وہ جو دلوں میں رنجشیں ہیں باہر رہتے ہوئے، جنت میں جانے کے بعد وہ رنجشیں ختم. چلیے ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات فرمایا کہ ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے، یہ جنتوں میں ہوں گے. وقال الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد و ستائش بیان کریں گے اور کہیں گے کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں کا راستہ بتایا. کیا مطلب؟ یعنی جنت کے راستے پہ چلایا. راستہ بتایا کا مطلب کیا ہے؟ راستے پہ چلایا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ راستہ تو کافروں کو بھی بتایا گیا ہے. راستہ تو ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ نافرمان بنے، یہ اللہ نے واضح طور پہ فیصلہ کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جہنم دونوں کے راستے اللہ نے بتلا دیے۔ اب انسان کا اختیار ہے کہ اس نے جنت کو اختیار کیا یا جہنم کو، تو جو اس کی ذاتی طلب ہوگی اللہ اس طلب کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ جس آدمی کی طلب میں عیاشی ہوگی اللہ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، جس آدمی کی طلب میں اللہ کی رضا ہوگی اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہی بات سورہ قصص کے سورہ عنکبوت کے آخر میں فرمائی گئی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جنتی جنت میں جا کر کے کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں راستہ بتایا، یعنی راستہ پہ چلایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یہ ہے عاجزی، یہ ہے ذوالقرنین نے جب وہ جو درمیان میں دیوار کھڑی کر دی یاجوج ماجوج اور عام انسانوں کے درمیان میں، تو اس کے بعد کیا کہا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ انہوں نے اپنا کمال نہیں بتلایا، یہ میری طاقت ہے۔ وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لانے والا تھا اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ایک نے کہا تھا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، یعنی بیٹھے ہوئے اٹھیں گے تو اٹھنے سے پہلے میں یہ تخت لے آؤں گا اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ اس نے گویا کہ اپنی بات کی۔ تو دوسرا جو لے کر آیا اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہی بات ذوالقرنین نے کہی، یہی بات اللہ والے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ نے اپنے سینے کو چوڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے وہاں پر گانا نہیں گلوایا، ہاں جی، وہاں پر کوئی رقص اور کوئی اس طرح کا ناچ گانے کا معاملہ نہیں ہوا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کوئی گانا ریلیز نہیں کروایا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ عاجزانہ انداز میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے سجدہ شکر بجا لائے، سجدہ شکر بجا۔ یہ ہے وہ اصل بات کہ جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے کہ مومن اللہ کی تعریف اور حمد و ستائش کرتا ہے، اپنی کامیابی کو اپنی نہیں سمجھتا، وہ اللہ کا فضل جانتا ہے۔ اور یہی بات قیامت کے دن جنتی بھی جنت میں کریں گے کہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم کو راستہ نہ دکھاتا اللہ تو ہم راستہ نہ پا سکتے تھے، یعنی ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ یہ بات تو کافر بھی کر سکتے تھے، کافروں کے پاس بھی آئے تھے، لیکن کافر اعتراف نہیں کریں گے، یا اگر اعتراف کریں گے تو بھی اس وقت اعتراف کرنا ان کا قابل قبول نہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب اللہ کی طرف سے جب انہوں نے اللہ کی حمد و ستائش کی تو اللہ کی طرف سے کیا اعزاز ہوگا؟ اعزاز یہ ہوگا کہ اس روز منادی کر دی جائے گی، یعنی اعلان کیا جائے گا کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس جنت کے وارث بنا دیے گئے۔ بھائی وارث کیوں بنا دیے گئے؟ توجہ، وارث کیوں بنا دیے گئے؟ جنت تو ایک نعمت ہے، وراثت تو نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ وراثت ہوگی۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے دو ٹھکانے رکھے ہیں، ایک جنت میں، ایک جہنم میں۔ اگر وہ مومن ہے جنت میں جائے گا، اور اگر کافر ہے تو جہنم میں جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے جس نے جس جگہ پہ جانا ہے ہمیشہ کے لیے اس کا دوسرا ٹھکانہ ختم، اس کا دوسرا ٹھکانہ۔ تو جو اہل جنت میں جائیں گے وہ اعزاز اور انعام جو ان کو اللہ نے دینا ہے وہ تو دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے پلاٹ، ان لوگوں کے بنگلے اور ان لوگوں کی جاگیریں اور ان لوگوں کی جائیدادیں جو جہنم میں گئے ہیں، جن کے نام پہ یہاں جنت میں لکھی ہوئی تھی، اب وہ چونکہ جہنم سے جنت میں آ نہیں سکتے تو اہل جنت کو ان کی جنت کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ یہ ہے وراثت،
بالکل اسی طرح کی وراثت جہنم میں بھی ہوگی کہ جہنمیوں کو جنتیوں کی وراثت دی جائے گی. اگلی بات وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. میں نے عرض کیا تھا 3 طبقات کا ذکر ہے. یہاں یہ مکالمہ ہے، اہل جنت اہل جہنم کو خطاب کر رہے ہیں. پڑھیے گا ذرا. فرمایا اور اہل جنت دوزخیوں سے پکار کر کے کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا. جو ہم سے وعدہ ہوا تھا وہ سچا ہو گیا. اچھا بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ یعنی جو وعدہ پروردگار نے جو ہم سے کیا وہ تو سچا ہو گیا، اور جو تم سے کیا کیا وہ بھی سچا ہوا کہ نہیں؟ ہمیں تو نعمتیں دیے جانے کا وعدہ تھا اور جہنم میں دہکائے جانے کا اور مطلب جلائے جانے کا تذکرہ تھا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کی کھال جلے گی ہم نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ مزید چکھتے رہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں پوری ہو گئیں؟ پیپ پینے کا معاملہ پورا ہو گیا؟ کیا خون پیپ پیتے ہو؟ کیا کھولتا ہوا پانی پیتے ہو؟ کھولتی ہوئی پیپ کو پیتے ہو؟ کیا تمہارے جو ہونٹ ہیں وہ لٹک کر کے تمہاری جو ہے وہ پاؤں تک پہنچ گئے ہیں؟ کیا تمہاری آنتنیں اندر سے جل رہی ہیں؟ کیا تمہیں ہر طرف سے جہنم کی آگ نے گھیر لیا ہے؟ کیا تمہیں جہنم کے ستونوں کے ساتھ یعنی آگ کے ساتھ کیا باندھ دیا گیا ہے؟ یہ سچ ہے؟ ایک ہی جملے میں پوچھیں گے تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے کہ نہیں؟ اب اہل جہنم کا جواب اللہ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں سچ. فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین. ان میں پکارنے والا پکار دے گا، یعنی جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ پکار کر کے کہے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت. ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ کہ انہی جہنمیوں میں سے ایک جہنمی کہے گا کہ ناانصافی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. یعنی ہم اللہ کی لعنت میں پھٹکار میں پڑے ہوئے ہیں، کاش کہ ہم ظلم نہ کرتے. اور انسان کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم ہے. جب وہ شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں. اچھا جی الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون. جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یعنی کون ہیں ظالم؟ ظالم وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے. ان پر اللہ کی لعنت. وبینہما حجاب، اور ان دونوں یعنی جنت اور جہنم کے رہنے والوں کے درمیان یعنی اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کے درمیان ایک دیوار ہوگی. حجاب مانا ایک پردہ ہوگا. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے. ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے. یہ کس کے بارے میں؟ اصحاب الاعراف کے بارے میں. اصحاب الاعراف کون ہیں؟ بعض حضرات نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اصحاب الاعراف کافر جوڑے کی وہ اولاد جو بلوغت سے پہلے مر گئی، یعنی وہ معصوم بچے کافروں کے جو بلوغت سے پہلے مر گئے ہوں، یہ اصحاب الاعراف کہلائیں گے. اہل جنت کا جنت میں فیصلہ ہو جائے گا، اہل جہنم کا جہنم میں پہلے فیصلہ ہو جائے گا. جب بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی، یعنی جہنم سے بھی نکل کر جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا ان کا بھی فیصلہ جب ہو جائے گا ایک وقت تک، اس کے بعد اصحاب الاعراف یعنی ان بچوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. ایک کو. دوسرا کو اصحاب الاعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمانہ فترت وحی میں جن کا انتقال ہو. زمانہ فترت وحی کا مطلب ہوتا ہے وہ 2 زمانے، یہ زمانہ ایک نبی کا، یہ زمانہ دوسرے نبی کا. اس کے درمیان کا جو زمانہ ہے جس میں نبی تشریف نہیں لائے، یہ زمانہ فترت وحی کہلاتا ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض شام و فلسطین کے لیے نبی تھے، ظاہر ہے وہ عرب خاص طور پہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے. تو اس خطے میں
اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تو درمیان میں ایک طویل عرصہ گزرا، کس کا؟ زمانہ فطرت کا، بغیر وحی الہی کے زمانہ گزرا۔ اب اس زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر کے انتقال کر گئے، جو لوگ اس زمانے میں جی کر کے مر گئے، لیکن انہوں نے صراحتاً شرک نہیں کیا، صراحتاً، کیونکہ شرک انسانی عقل کے خلاف ہے۔ اگر انہوں نے صراحتاً شرک نہیں کیا تو اللہ ان لوگوں کے لیے اصحاب الاعراف کا درجہ ان کو دیں گے، یعنی ان کو درمیان میں کھڑا کر دیں گے اور جنتیوں کو جنت میں بھیج کر کے، جہنمیوں کو جنت میں بھیج کر آخر میں ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ یہ دوسرا قول۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ زیادہ قرین قیاس بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہی معصوم بچے ہیں کہ جو کہ کفار کے نابالغ بچے مر گئے ہوں، ظاہر ہے وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن ان کے حالات کا بھی اندازہ نہیں کہ وہ بعد میں چل کر کے کافر یا بعد میں چل کر کے مومن بنیں گے۔ کافروں کے ہاں پیدا ہوئے اس لیے بات مشکوک ہے، تو آخر میں ان کو رکھا جائے گا، آخر میں ان کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جو بھی صورت ہو، چاہے یہ معصوم وہ بچے ہوں، چاہے اصحاب فطرت والے ہوں، چاہے کوئی اور طبقہ ہو، یا بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ جن کے اعمال برابر سرابر ہوں گے، کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوں گے، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو جنت کی طرف لے جانے کی طرف بات کر رہے ہوں گے، لیکن ہوں گے وزن کے اعتبار سے دونوں برابر سرابر۔ تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے اور اس دیوار پر یہ کھڑے ہوں گے۔ اب اندازہ کیجئے وہ کتنی بڑی دیوار ہوگی، ظاہر ہے یہ 1 2 4 5 6 لوگ تو ہیں نہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہوں گے، تو یہ اس بڑی دیوار پہ کھڑے ہوں گے، لیکن انتظار کر رہے ہوں گے کس بات کا؟ فیصلے کا۔ لیکن اسی انتظار کے دوران اگلی بات جو اللہ نے فرمائی ہے، فرمایا یہ جہنمیوں کو ان کی علامت سے اور جنتیوں کو ان کی علامت سے پہچان لیں گے۔ جنت والوں کی الگ علامت ہوگی جس سے وہ پہچانیں گے، جہنم والوں کی الگ علامت ہوگی جس سے وہ پہچانیں گے، اور پہچان کر کے پھر اہل جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے اہل جنت، یہ جہنمی ہیں، اب انہوں نے جنت میں نہیں آنا، اور تمہارے لیے سلامتی ہو کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں، اہل جنت کو سلام کریں گے، اہل جہنم کی طرف جب ان کی نگاہیں پلٹیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ اصحاب الاعراف دعا کریں گے، اور ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جب تم کسی کو مصیبت میں دیکھو، تو دعا کرو کہ یا اللہ اس مصیبت سے مجھے مبتلا نہ کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی ہے، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں نہ پھنسانا۔ وہ مصیبت چاہے جسمانی بیماری کی ہو، وہ مصیبت چاہے مالی بحران کی ہو، وہ مصیبت چاہے جسمانی کمزوری کی ہو، وہ مصیبت چاہے اسلام اور کفر کی ہو، وہ مصیبت چاہے بدعمالیوں کی ہو، ساری مصیبتیں ہیں، ساری کیا ہیں؟ مصیبتوں سے نکلنے کی درخواست کرتے رہنے چاہیے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اہل اعراف یعنی لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے، کافر لوگوں کو جن کو ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے، پکاریں گے اور کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر سود مند ہوا۔ کیا مانا؟ اے کافرو، دنیا میں تم کہتے تھے ہمارا طبقہ، ہمارا جماعت، ہمارا پلیٹ فارم، ہمارا یہ ہمارا وہ، آج دیکھو کچھ کام نہیں آیا، اور جو تم اللہ کی آیات سن کر اعراض کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، آج تمہارا تکبر بھی کچھ کام نہیں آیا۔ اگلی بات فرمایا اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، یہ مزید ان کو کہیں گے، کن کو؟ اہل کفار کو۔ کیا کہیں گے کہ اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، جنت کی طرف اشارہ، جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہے۔ یہ اہل جنت کو کہیں گے۔ تو جو پہلے وہ جہنمیوں کو کہیں گے کہ اے جہنمیوں،
تم دنیا میں کہا کرتے تھے نا، تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہ غریب یہ جنت میں جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، اتنی دولتیں، اتنی سرمایہ، اتنا سارا کچھ ہمیں دنیا میں ملا ہے، تو آخرت بھی ہم اگر پہلے تو آخرت ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ آخرت بھی ہمیں ہی ملے گی، کیونکہ دنیا بھی ہمیں مل رہی ہے۔ اسی تکبرانہ جملے کو دہراتے ہوئے یہ اصحاب الاعراف ان کو یاد دلائیں گے کہ دیکھو تم دنیا میں قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، تم ہی سب کچھ ہو، آج تمہیں پتہ چل گیا تمہاری اوقات کا۔ آج بھی اللہ والوں کے ساتھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، صحابہ کرام جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، کن کے؟ کافروں کے، تو ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا چاہیے، یعنی آنکھوں سے اشارہ کر کے کہ یہ جنتی ہے، لباس تو ان کا پورا ہے نہیں، جوتا ان کا پھٹا ہوا ہے، کپڑے ان کے جو ہے وہ پرانے ہیں، بوسیدہ ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ پڑوسی جو ہیں کہتے ہیں جی ان کی پاؤں میں چپلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ حکومت کریں گے، اگلے نے کر کے دکھائی ہے، پورا سال ہو گیا کر کے دکھائی ہے، ایسی حکومت کو کر کے تو دکھائے۔ اللہ اکبر۔ اہل جنت کو خطاب کر کے کہیں گے اے جنتیوں اب اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاؤ، یعنی اب تم پر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں۔ خوف اور حزن کی بات کل بتا دی تھی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، چلیں جی اس کو کل انشاءاللہ پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔